آگاہی کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارا نظام انصاف ہمیشہ سے سوالوں کا شکار رہا ہے۔ غریب عوام ہو یا پھر امراء، سب کے سب اس کا موضوع بحث لائے رکھتے ہیں، اور اب نظام انصاف جب سے پولیٹیسائز ہوا ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جانے لگی ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی ایک سینئر قانون دان موجود ہیں، ان سے بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آیا نظام انصاف کا سیاست میں آنا کیا کسی بھی طریقے سے عدلیہ اور نظام انصاف کے ساتھ زیادتی ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر قانون دان جو کہ عرصہ 40 سال سے تقریباً قانون کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تنویر عباس بخاری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک وکیل ہو یا ایک جج، یہ دیوتا ہیں انصاف کے، ان سے امید کی جاتی ہے انصاف کی، عدل کی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے دیوتا جو کہ انصاف کے دیوتا ہیں یا عدل کے دیوتا ہیں، وہ اب عدل سے زیادہ سیاست میں انٹرسٹڈ دکھائی دیتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا سوال میں 2-3 سوال چھپے ہوئے ہیں۔ ایک سوال تو اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ ہماری جوڈیشری اور جوڈیشری کا ہی یہ حصہ ہوتے ہیں وکلاء، وہ سیاست میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ سیاسی قسم کے ادارے بن گئے ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے کہا کہ اس کا اس نظام عدل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جی، یہ پالیٹکس تو ہر انسان کا حق ہے اس میں وہ شیئر کرے، لیکن دوسری بات آتی ہے کہ اس پالیٹکس کو ہم نے کس حد تک کرنا ہے۔ جیسے آزادی ہر انسان کا حق ہے، لیکن آزادی کے لیے بھی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں۔ اگر ان لیمٹس کے ساتھ آپ چلیں تو اپنی آزادی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جوڈیشری میں پالیٹکس کیوں کرائی، میں اس پر صرف 2 لائنیں بولوں گا کہ اصل میں یہ آئین پاکستان 1973 جب بنا تو اس کے آرٹیکل 27 میں یہ بتایا گیا کہ تمام شہری جو ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر سرکاری نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ابتدائی 20 سال تک گورنمنٹ نامینیشنز کرے گی۔ اس نامینیشن کی آڑ میں یہ ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، یعنی یہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے، اس میں یہ ججز کو نامینیٹ کر لیا جاتا تھا۔ پھر وہ 20 سال 1993 میں ہو گئے، اس کے 40 سال کر دیے گئے، 40 2013 میں ہو گئے، اور پھر اس کو فار ایور کے لیے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ رکھنا اس وقت ہی پیدا ہو گیا، اور اب اس وقت ہمارے 5 ہائی کورٹ لاہور پہ یہ پاکستان کے ہیں، اور اس کے بعد ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ ان تمام کورٹس میں مکمل طور پر سیاسی تعیناتیاں ہو چکی ہیں۔ جب سیاسی طور پہ ایک شخص کو جج آپ سپیریئر کورٹ کا بناتے ہیں تو لا محالہ اس سیاسی وابستگی کا فائدہ آپ لیں گے۔ تو یہ ہماری جوڈیشری پوری طرح جو ہے وہ سیاست میں آ گئی ہے اور سیاسی رنگ اس پر آ گیا ہے۔ سر، سوال یہی کرنا چاہوں گی، یہاں میرے دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے، میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس، وہ کیسز جو کہ سیاسی نوعیت کے ہوں یا جن سے پبلسٹی ملتی ہو، ان کو تو فوری طور پہ نہ صرف عدالت میں لگایا جاتا ہے بلکہ ان کو دن رات سنا جاتا ہے تاکہ پبلسائز ہوں، لیکن جو عوامی مفادات کے کیس ہیں ان کو سال پہ سال، تاریخ پہ تاریخ ملتی چلی جاتی ہے۔ کیا یہ عام عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ تو کلیئر کٹ زیادتی ہے۔ اصل میں تو دیکھا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیس التوا میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں ججز کی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی پسند کے ساتھ یہ کیسز لگاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ تمام ججز جو کہ پولیٹیکل بیسس پہ ان کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہوتی ہیں، وہ پولیٹکس کو ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ماضی قریب میں 2 فیصلے آئے، اور ایک فیصلہ آیا یہ ہمارے کپتان صاحب کے حق میں کہ جناب یہ میرے مطابق چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب ان کے خلاف جو مقدمات ہیں جو آنے والے ہیں ان میں بھی بیل دے دی جاتی ہے۔
جو ایک پریسیڈنس تھی، اس کے بعد نہ اب کسر نہیں چھوڑی، پھر دوبارہ فیصلہ آیا اور یہ ہمارے نواز شریف صاحب کے حق میں آ گیا کہ جب وہ پاکستان میں کورٹ میں حاضر بھی نہیں ہوئے تو ان کی قبل از گرفتاری ضمانت قبول کر لی گئی تھی۔ تو یہ دو فیصلے تو سب کو نظر آنے چاہیے کہ یہ کلیئر کٹ ہمارے ججز پالیٹکس کر رہے ہیں اور عوام کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ سر سیاسی آپ نے کہا مفادات کے حصول کے لیے یہ سیاسی کیسز کو سنا جاتا ہے اور سیاسی بینیفٹ دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کیونکہ وہ امیر کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتے تھے اور غریب کے اوپر قانون لاگو کرتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی ہماری عدلیہ میں بھی ہم وہی دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ گڈ ٹو سی یو کہنا کسی کو جو کہ ایک طے شدہ مجرم ہے، جو کہ ایک ثابت شدہ مجرم ہے، یا کسی کو جو ثابت شدہ مجرم ہو اس کو اس طرح کے بینیفٹ دینا، تو پھر غریب عوام کا کیا قصور ہے؟ انہیں جیلوں میں کیوں بھگتنا پڑتا ہے؟ انہیں عدالتوں میں کیوں بھگتنا پڑتا ہے؟ اگر کسی بھی طے شدہ اور ثابت شدہ مجرم کو 7-8 بیرکوں کا ایک بیرک بنا کے وہاں پہ ورزشی سائیکلیں دی جائیں گی، 35 لاکھ کا کھانا دیا جائے گا، 12 لاکھ کی جو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی، تو ان میں کیا سرخاب کے پر لگیں گے؟ یعنی جتنا بڑا چور عدلیہ ان کو اتنا بڑا تحفظ فراہم کرے گی؟ یہ تو زیادتی ہے۔ آپ جو بات کر رہی ہیں بالکل درست ہے، آپ نے سوال میں جواب دے دیا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اصل میں تو کسی عقل مند نے یہ کہا تھا کہ انصاف طاقتور کی مرضی کا نام ہے، تو اس پر ہم پاکستان کی عدلیہ اور پاکستانی قوم پوری طرح عمل پیرا ہیں، اور یہ رجحان قطعی طور پہ غلط ہے، اور یہ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آج آپ کے اس چینل کے وساطت سے آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، جتنے لوگ بھی سنیں گے، کہ بہت جلد ہماری جوڈیشری کولیپس کر جائے گی۔ سر آپ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کس بنیاد؟ یہ کولیپس ہو چکی ہے، اس لیے کہ میں تو روز کیسز میں جاتا ہوں۔ جج کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ جو معاملہ آیا ہے اس پر صحیح معنوں میں مشاہدہ کرے اور اپنی رائے انصاف کے تقاضوں کے مطابق دے ود ان لمٹس آف لا۔ لیکن ہمارے فوجداری کیسز میں عام لوگوں کے لیے پولیس کے کیے ہوئی رائے اور پولیس کی ہوئی جو بھی تفتیش ہے اس پر انحصار کر رہے ہیں، ججز اپنا دماغ نہیں لڑاتے۔ سول کیسز میں ہمارے سول سائڈ پہ جو بھی کیسز ہوتے ہیں، خواہ وہ سول جج ہو یا اپیل میں ہم ڈسٹرکٹ جج یا ہائی کورٹ میں جائیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لنگر آن کریں، ہمیں فیصلہ لکھوانا نہ پڑے۔ تو اصل میں تو یہ ہماری جوڈیشری نے جو اس کا مقصد تھا اپنے مقصد سے ہٹ کر یہ کولیپس کر چکی ہے۔ بخاری صاحب، کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کا قانون ہے وہ مجرم سے جو مدعی ہے اس سے زیادہ سیکیورٹی فراہم کرتا ہے مجرم کو یا ملزم کو۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمارے جو قانون کی کتابیں ہیں ان کو ریوائز کرنے کی اور ان کو ری ویپ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو وکلاء یا کچھ ججز حضرات، خاص طور پہ وکلاء، آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ ایک پریشر گروپ کی صورت میں پولیس کو بھی رگڑ دیتی ہے، جس ادارے کو بھی، یا ان کے اوپر اپنا ایک سکہ جمائے رکھتی ہے؟ یہ بھی غلط حرکت ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ پہلے تو میں بات کروں گا کہ یہ ڈیلے کیوں ہوتی ہے ہمارے مقدمات میں۔ میں ایک فگر بول دیتا ہوں، کسی کا اتفاق میرے سے ہو یا نہ ہو، آزادی رائے کا ہر ایک کو حق ہے۔ ہمارے کیسز میں فوجداری ہوں یا سول ہوں یا ادر کیسز ہوں، اس میں 70% ہم وکلا اس کے ذمہ دار ہیں تاخیر کے، اور 30% ہمارے ججیز ہیں۔ اور اصل میں ایک اور معاملہ خراب اس وقت ہوا جب 88-89 میں یہ پاکستان میں پرائیویٹ لا کالجز کھل گئے، اور اس میں یہ وکلا بے شمار لوگ آئے، اور وکیلوں کے ڈگری حاصل کر لینے کے بعد باقاعدہ ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ یہاں ہے ہی کوئی نہیں، اور وکلا جو ہیں انہوں نے بھی جو عام سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ مائٹ از رائٹ کی طرح انہوں نے گروپ بنائے، اور انہوں نے اخلاق کو چھوڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک رجحان قطعی طور پہ غلط ہے۔ عدالت نام ہے، وہاں ہر بندہ دلیل سے بات کرے، اس کو چھوڑ کر وکلا بھی یہ جوڈیشری کو اور اس سسٹم کو خراب کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وکلا کو چاہیے کہ وہ مہذب طریقے سے رہیں اور عدالت میں ود ان لمٹس آف ڈیکرم آف کورٹ اور ود ان لمٹس آف دی لا بات کیا کریں، اور فیکٹس پر بات کریں، غیر ضروری بات نہ کریں۔
جب یہ رجحان ہوگا تو پھر بہتر ہوگا. عوام کو بھی چاہیے وہ کھڑے ہوں, لیکن عوام کا جوڈیشری پر سے اعتماد ہٹ جانا, جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, جوڈیشری کولیپس ہو رہی ہے. اب اکثر عوام پسند نہیں کرتے کہ اپنے معاملات کو عدالت میں لایا جائے. یہ ہماری جوڈیشری کی ناکامی ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. ہم یقیناً آپ سے مزید سننا چاہیں گے اور بہت جلد ہم آپ کو دوبارہ سے اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے. ناظرین, اس پروگرام سے اور وکیل صاحب کو سننے کے بعد جو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ پاکستان کا قانون کہتے ہیں اندھا ہے, لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا قانون صرف اندھا نہیں بلکہ گونگا اور بہرا بھی ہے, اور اس کے علاوہ مفاد پرست بھی ہے. غریب عوام کو محض اس بنیاد پہ اگنور کرنا کیونکہ اس سے کچھ سیاسی مفادات نہیں ملیں گے یا پھر اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل نہیں ہوگی, یہ اٹ سیلف ایک اتنا بڑا کرائم ہے کہ عدلیہ کے اوپر سے عوام کا اعتماد ختم ہو جانا, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن جاتے جاتے میں اپنی عدلیہ سے یہ امید کرتی ہوں کہ 139ویں نمبر سے اب آپ لوگ خدا را اپنے آپ کو بہتر بنا کے تھوڑا اپ گریڈ کریں خود کو. کب تک آپ 139ویں نمبر پر بیٹھ کے دنیا کو جگ ہنسائی کا موقع دیتے رہیں گے؟ ناظرین, آج کی آگاہی سے سعدیہ خالد کو اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ.